میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں. میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا. میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا. میں آج بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ایسا گور ایجاد کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں. ہمیں دلیل سے، تبلیغ سے اسلام کو پھیلانا ہوگا، اور جہاں دلیل باقی نہیں رہتی وہاں تلوار اٹھائی جاتی ہے. میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی تھیں. میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا خدا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی تکلیف دہ ہے. اور اسی طرح بابا جی جو آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے لیے بھی بڑی تکلیف. ساری زندگی جس نے جہاد کا درس دیا ہو اور کفر و شرک کا مقابلہ کرنا سکھایا ہو، اور آقا علیہ السلام کی جنگیں بتائی ہوں کہ کفر و شرک کے ساتھ آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کس طرح جنگیں لڑی ہیں، اور آج ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین یہ حال کر دیں. انہی کے منشور کو رونتے ہوئے ان کے سٹیج کے اوپر لنڈے کے وراثی گویے اور ڈرامہ لکھنے والوں کو کھڑا کر دیں کہ آپ آ کر مشائخ اور علماء کرام کو خطاب کریں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جب مشائخ کو نظر انداز کر دیا جائے، علماء کرام کو نظر انداز کر دیا جائے، تو بتائیں پھر امت کا کیا حال بنے گا؟ احباب ذی وقار، آپ نے پاکستان کے مشہور ڈرامہ نگار خلیل الرحمن قمر کی گفتگو شروع میں ملاحظہ فرمائی ہے، جس میں وہ حضرت امیر المجاہدین حضرت قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مقدس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو اپنے خیالات کے اظہار میں انہوں نے ایسی بکواس کی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھڑے ہو کر خلیل الرحمن قمر کو سمجھا سکے، یا اس کے بعد اس کے اختتام پر اس کو کوئی پیغام دے سکے. کسی نے پیغام دیا ہو یا بیان دیا ہو، کسی کو یہ جرت نہ ہو سکی. سعد حسین رضوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا مشن یہی تھا جس نے ساری زندگی جہاد کا درس دیا ہو، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جنگیں بتائی ہوں، اور ایک بندہ آتا ہے اور اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے غزوات کا انکار کر دیتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جنگوں کے ساتھ نہیں پھیلا بلکہ امن کے ساتھ پھیلا ہے؟ ہمیں تو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ان لنڈے کے گویوں کو، میراثیوں کو سٹیج پہ آپ نے چڑھنے کیسے دیا؟ سعد حسین رضوی صاحب اور آپ کی کابینہ سے ادب کے دائرے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، یہ وہی خلیل الرحمن قمر ہے نا کہ جس کو ڈراموں کے اوپر ایوارڈ دیا گیا، تقریباً 10 ایوارڈ دیے گئے، جس شخص نے بے حیائی کو پروموٹ کیا، فحاشی کو پروموٹ کیا، طلاق کو پروموٹ کیا، اور یہ سکھایا ہے کہ لڑکیاں گھر سے کیسے بھاگتی ہیں، اور عورتوں کو یہ کہا گیا کہ آپ 2 ٹکے کی ہو. اس شخص کو آپ نے اسٹیج کے اوپر کھڑا کر کے خطاب کے لیے دعوت دی ہے. یہی مشن تھا بابا جی کا. بہرحال یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے اس سارے منظر کو دیکھ کر کہ ایسے شخص کو آپ نے دعوت نہیں دینی تھی، اس کو فحاشی، بے حیائی پروموٹ کرنے پر ایوارڈ دیا گیا، اور آپ نے بابا جی کے عرص مقدس کے موقع پر اس کو بیان کرنے کی دعوت دی ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی المیہ نہیں ہو سکتا. سعد بھائی، آپ ان کو بتائیں نا، ضرور پیغام دیجیے خلیل الرحمن قمر کو اور ان جیسے لوگوں کو، اور آج کے بعد خدا کے لیے ان جیسے لوگوں کو، لنڈے کے گویوں، میراثیوں کو اور ڈرامہ نگاروں کو، فلم نگاروں کو آپ سٹیج کے اوپر نہ چڑھنے دیا کریں. آپ علماء مشائخ کو بلائیں، جو مشن ہے بابا جی کا اس مشن پہ چلیں تاکہ وہ مشن پورا ہو سکے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.